میں نے ٹائٹل بھجوا دیا تھا. ہاں میں نے وہ ٹائٹل جو ہے وہ لگا دیا ہے. ٹھیک. اور میرے خیال اسی ٹائٹل کے اوپر آج گفتگو ہوگی ہے نا. جی بالکل بالکل. بالکل ٹھیک ہے. تو میں بھی کچھ جو ہے وہ یور آن اسٹینڈ بائی پہ ہیں یا یور گون؟ میں آلریڈی آن ایئر آ چکا ہوں. ٹھیک. میری پہلی گفتگو تو نہیں ریکارڈ ہوئی نا؟ نہیں. ٹھیک ہے آپ کریں. پرائیویٹ گفتگو ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے. یپ 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 بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پرفیکٹ 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 پرفیکٹ. تو میں پھر ذرا ناظرین سے ان ٹچ ہوں. ٹھیک ہے. جڑتے جاؤ لوگوں اور آپ کے جو جڑتا جائے ہمارے ساتھ. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا آپ نے سنا ہے. اچھا جی آپ کریں. میں ذرا ایک چھوٹا سا یہ کام مکا لوں پھر کرتا ہوں. بالکل اس کی آواز ذرا آہستہ رکھو. بہت زور سے ٹریڈنگ آ رہی. میں سے پوچھ رہا تھا. ایک منٹ ہولڈ کیا. اچھا جی السلام علیکم. کیا حال چال ہے سب کے؟ آج پھر آپ ہماری کڑوی باتیں سننے کے لیے حاضر ہو جائیں. کڑوی اور سچی اور سیدھی اور اسٹریٹ باتیں جو ہیں گفتگو ہماری سننے کے لیے جو ہے چکنا ہو جائیں. کیونکہ ہماری گفتگو عموماً جو ہے وہ بہت کڑوی ہوتی ہے, بہت سخت ہوتی ہے, بہت ریئلٹی کی نزدیک ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ویڈیوز کو جو ہے ویڈیو کھولے بغیر سنتے ہیں اور اندازہ کرتے ہیں کہ آج یہ کیا بولیں گے. لیکن وہ بہت ہی بہادر لوگ اور بڑے اچھے لوگ ہیں. واقعی میرے فرینڈس میں اور پبلک میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. مطلب ہے یہ میں آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ جی آپ جبان ٹاکر صاحب آپ اور آغا حسن سید جو ہیں پاکستانیوں کو بہت سختی سے جو ہے وہ کرتے ہیں, کیا کہنا چاہیے اس کو, بہت سختی کے ساتھ آپ جو ہے ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے نا یہ اچھے کے لیے ہوتا ہے, اور کسی بھی چیز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے یا کسی بھی چیز کو درست کرنا پڑتا ہے, اس کو کرٹیسائز کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے. میں بذات خود اور حسن ہم پچھلے 17 سالوں سے جب بھی آن ایئر آتے ہیں تو ہمارے پاس بے شمار پوائنٹس ہوتے ہیں, بہت ساری ہمارے پاس آگاہی ہوتی ہے, بہت سارا نالج ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آن ایئر چلا جائے, آپ تک پہنچ جائے, کہ آپ لوگ کسی جلن حسد کے بغیر اس کو سنیں. اور جو پاپولر لوگ ہیں ان کے پیچھے دوڑنے کے بجائے جو نان پاپولر ہیں, سمجھے نا, ہم بھی پاپولر ہیں لیکن آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں, لیکن چلو اس طرح کہہ لیتے ہیں, تو ان کی بھی بات کو سنا جائے کیا وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں پاکستان میں سبھی جانتے ہیں کہ ہماری جو ملک کی جو سچویشن ہے وہ پچھلے جب سے وہ وجود میں آیا ہے وہ ڈاواڈول ہے. اور ہمارے ملک کی تباہی کے اوپر اور ہمارے ملک کی جو ڈیزاسٹر ہے, اور خاص کر جو ہمارے ملک کے اندر جو الیٹریسی ہے, جاہلیت ہے, اور جاب لیس لوگ ہیں, غربت ہے, یہ ایک میٹر بہت ہی بڑا میٹر ہے. مطلب ہے سب لوگ اس کے اوپر بات تو کرتے ہیں, لیکن خاص کر جو پولیٹیشین ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی جو ہے حکومت لیول کے اوپر, حکومتی لیول کے اوپر اور سیاسی لیول کے اوپر, کہ وہ مذہبی سیاسی ہوں یا مذہبی پارٹیاں ہوں,
یہ سب باتیں ضرور کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اس پہ کوئی بھی پریکٹیکل کام نہیں کرتا. سمجھائی؟ اب اب سلسلہ یہ بنتا ہے کہ ان پولیٹیشنز نے اور گورنمنٹ لیول کے لوگوں نے اتنا گند مچایا ہے کہ اگر آپ کوئی سچ بھی بولنا چاہتا ہے ہمارے جیسا، مطلب ہے کہ ہم جیسے جو ہے سچائی کو سامنے لے کے آتے ہیں یا ہم کسی بات کو آگاہی دیتے ہیں، تو لوگ اس قدر بفر چکے ہیں یا ان کا اتنا وہ سسٹم خراب ہو چکا ہے، ذہنی اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ وہ ہر کسی کو جو ہے نیگیٹو لیتے ہیں. مگر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے نیگیٹو لینے کے باوجود بھی ہم آپ لوگوں کو صحیح آگاہی دیں. میرے پاس جتنا کچھ ہوتا ہے یا سوچ ہوتی ہے یا آگاہی ہوتی ہے میں دیتا ہوں. میرے جتنا حسن کے پاس آگاہی ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہیں، حسن دیتا ہے، سمجھے نا. اور اپنے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ہم جو ہے وہ آن ایئر بھیجتے ہیں ساری باتیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری باتوں کو جو ہے وہ سیریس لیا کریں، فار گرانٹیڈ مت لیا کریں، اور یہ مت سمجھا کریں کہ جی یہ اب آن ایئر آگے ہیں اور ان کو شوق ہے آن ایئر آنے کا یا اپنی شکل دکھانے کا شوق ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا مشہور ہونا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مشہوری جو ہے اور عزت، شہرت، دولت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ کسی کے حق میں دینا چاہے گا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر وہ نہیں دینا چاہے گا تو کوئی کتنی بھی کوشش کرے وہ حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہم ریئلٹی آپ کو بتائیں. ہم یورپ میں بیٹھے ہیں، دنیا کے خوبصورت اور بہترین اور زبردست اور ٹاپ کلاس کی جو نیشنز ہیں اور یہ کنٹریز ہیں اس میں بیٹھے ہیں، اور اس میں بیٹھ کے ہم اپنا وقت نکال کے آپ لوگوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگ بھی سنیں. یہ تو ہمارا کچھ نہیں جاتا، یہ سب فی سبیل اللہ ہے جو ہم آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں. آگے سے آپ لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیں یا اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. آج تک یہی کرتے کرتے پاکستان کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا ہے، پاکستان ڈوب گیا ہے، پاکستان ختم ہو گیا ہے. جو مرضی ہے ٹرے مارو، جو مرضی ہے اپنی جو کیا نام ہے بانگیں دو، پاکستان سب سے بہتر ہے، ہم عظیم قوم ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، ہم بہت سپر قوم ہیں. اپنے منہ مٹھو میاں بنتے رہیں آپ لوگ، جو مرضی بنتے رہیں، لیکن بین الاقوامی اور ورلڈ وائڈ جو ہے پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی جو ویلیوز ہیں وہ جو ہے وہ لوگ جان سکتے ہیں جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں، لیکن جو بیرون ممالک جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں اور بیرون ممالک کو دیکھا ہے انہوں نے، وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو ہے ہمارے جو ممالک ہے اس کی کیا ویلیوز ہیں، ہمارے لوگوں کی کیا ویلیوز ہیں، وہ سب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ وہ منہ سے پھٹتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، منافقت کرتے ہیں، مگر وہ سب جانتے ہیں. جو یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ میں رہ کے اور پھر واپس چلے گئے اپنے شہروں میں، گاؤں میں، وہاں جا کے بھی یہ بولیں کہ جی ہمارا ملک جو ہے بہت بمباٹ ہے، بہت زبردست ہے، سمجھے نا. تو وہ یہی ہے کہ بس بلی نے جو کہتے ہیں سوری ابھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور بول رہے ہیں، خود ہی وہ پرزیوم کر رہے ہیں کہ ہم وی آر دا بیسٹ، وی آر دا بیسٹ، وی آر دا بیسٹ، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال میں نے یہ ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. اگر آپ کے پاس حسن ٹائم ہو گیا، ختم ہو گیا تو آپ نے کام کر لیا تو آپ جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہو بات کو. 5 منٹ اور 2 منٹ اور 2 منٹ میں پھر یہ کوکا کولا پی لیتا ہوں. پی آرام سے 2 منٹ میں لگاتا ہوں کوکا. میرا جو ہے پیاس لگی ہوئی ہے کوکا کولا سے. آپ بتا دیں کہ آپ کوکا پی رہے ہیں کیونکہ وہ رکیں گے. 4 دن پینے دو کہ جینا ہے اور 4 دن. اچھا وہ لوگ یہ نہ سمجھے نا، وہ اصل میں جو ہے نا بات یہ ہے کہ پینے دو 4 دن جینا ہے 4 دن. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ہمیشہ ہر چیز نیگیٹو لے لیتے ہیں. اب میں نے کوکا بولا ہے تو بولتے ہیں کہ یار کیا ہے کوکا ہے تو گل کوئی اور ہو رہی ہے. بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ یہ یہاں پہ الکوہول فری بھی چیزیں ملتی ہے، یعنی ہوتی شیمپین ہے، وائن ہے، بٹ اٹس آلویز الکوہول فری نا. ہاں تو وہ سیدھے سادھے لوگ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ 40 ہزار کی ایک بوٹل ملتی ہو، تو اس ملک کے لیے آپ خود سوچ لینا کہ آپ کیا جو سوچتے ہیں وہ ٹھیک ہی سوچتے ہیں. ہاں اصل میں
بات یہ اصل کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں نا میں نے پچھلے دنوں ایک نا فوٹوگرافی کی تھی. یاد ہے جب میں جرمنی آیا تھا تو میں نے فوٹوگرافی کی تھی جہاں پہ وہ بے شمار وہ لائن مارکیٹ میں جو ہے وہ ہر قسم کی وائن لگی بالکل ہے بالکل نا, یاد ہے نا آپ کو. جی تو بالکل. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں نا ویسے میں کروں گا ایک دن جاؤں گا مارکیٹ جاؤں گا اور لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے مارکیٹ میں وائن جو ہے کہ ہر قسم کی وہ فری پڑی ہوتی ہے, مگر وہاں پہ کوئی بھی وہ جو ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں جو شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ چمٹے نہیں ہوں گے کہ یہ وائن پڑی ہے تو اٹھا کے لے جائیں اور دلا یاشی کریں اور کیا نام ہے وہ جو ان کی جو آتے ہیں جو مسلمانیت کی پیچھے ان کی آتے ہیں سامنے مسلمان شراب مل جائے تو پھر کٹا کٹ پی جاؤں, سمجھے نا. تو کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسی بھی ایک ویڈیو بناؤں. تو میرے پاس ٹائم ملا تو میں ایک باقاعدہ جو ہے نا مارکیٹ میں جا کے جتنی وائن ہے نا جتنی بھی شراب ہے جتنی ہر قسم کی اس کی ایک پوری ویڈیو بناؤں گا اور اس کے جو شیلف ہے نا لگے ہوئے وہ پوری بناؤں گا اور پھر ساتھ میں لوگ بھی دکھاؤں گا کہ کتنے حد تک لوگ جو ہیں اس کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں یا کہ کتنے آرام سے وہ بوتلیں پڑی ہوئی ہیں. دیکھیں بھائی نظر ہی کوئی نہیں آتا بندہ وہاں پہ اس کے قریب کو. آپ کو دیکھا ہوگا عام طور پہ لوگ جو ہیں ان کے شیلف کے پاس قریب نظر نہیں آتے. ان کو لیے ایک نارمل چیز ہے, ہم لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے. وہ سب سے پہلی بات میں یہ کروں گا کہ ہم لوگوں نے آئیڈیلز غلط بنائے ہوئے ہیں, ہماری قوم نے آئیڈیلز غلط بنائے ہوئے ہیں. غلط لوگوں کو پوچھتے ہیں, ویسے نعرے لگاتے ہیں, شرافت کے ڈھونگ رچاتے ہیں اور باتیں بڑی بڑی کلاب آسمان کے ملاتے ہیں اور اسلام کے نعرے مارتے ہیں, مگر پیار کس سے کرتے ہیں؟ بھٹو سے. شراب کا نمبر 1 آدمی تھا وہ, ٹھیک ہے, پیتا تھا. آپ کے سارے ٹاپ کے لوگ پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں. یہ آج کے لیڈرز بھی پیتے ہیں, ان کی عورتیں بھی پیتی ہیں, سب پیتے ہیں, لیکن یہ ان کے آئیڈیلز ہیں. اور تو اور علماء بھی پیتے ہیں, ٹھیک ہے. 2-4 علماء تو ایسے نظر آ گئے. کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی تھپڑ بڑا مشہور ہوا حریم شاہ کا, اس کو غیرت آئی تو اس کو کوئی تھپڑ چپڑ مارا ہوگا, کچھ کیا چکر کیا ہوگا, I don't know about that. لیکن وہ ایک ویڈیو اور میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہ مفتی آپ لوگوں ہمارا جو اس پاکستان کے جو رویتا کمیٹی ہے اس کا ممبر رہا ہے, اب کیا کچھ ہے, واہیات آدمی, انتہائی واہیات آدمی, جس کو کہ ٹھڈے مار کے اس کو ٹٹی خانہ صاف کرنے پہ لگانا چاہیے, وہ ان کا ہیرو ہے. اس کے پیچھے مرید ہے, اس کے وہ 6 لاکھ ہے, 10 لاکھ میرے مرید ہیں پیچھے. وہ مرید جو ہے پتہ نہیں کون سی حرام کی ماؤں سے پیدا ہوئے ہیں, جن کو نظر نہیں آتا کہ کس کے مرید بنے ہوئے ہیں. وہ آدمی جو ہے جس نے وہ کیا نام تھی, وہ بیچاری مر گئی, ہمیشہ اس کا نام بھول جاتا ہوں, جو اچھی سی بیچاری ماڈل تھی, وہ بچی جو مر گئی نا, جس کو اس سے مار دیا, وہ کیا نام تھی, نام نہیں یاد آ رہا. حریمہ کا بھی نام تھا. ہاں وہ مر گئی بیچاری, اور یہ عیاشیاں کر رہا ہے, اور ابھی وہ اس کو چھوڑ کے ادھر اور تن رہا ہے. کھانے بھوکوں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں, جیسے ان کو کھانا کبھی ملے گا نہیں. کتوں کی طرح یہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ان کو نہ کھانے کی تمیز ہے, ان کو نہ بیٹھنے کی تمیز ہے, نہ ان کو پہننے کی تمیز ہے. اور یہ ان کے ہماری قوم کے لیڈران ہیں, یہ ہماری قوم کے پریے لیڈرز ہیں, پریے علماء ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگوں کو جب قوم پوچھتی ہے یا ان کو پسند کرتی ہے, جن کا کردار شفاف ہے, سامنے نظر آ رہا ہے, کرسٹل کلیئر نظر آ رہا ہے. شفاف یہ نہیں کہ اچھے ہیں, شفاف مطلب کرسٹل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ شرابی, زانی, بدکار, عورت باز, بدماش, حرام کار, زناکار ہیں, اور عوام پھر ان کے مرید بنتی ہے, اور پھر ان لوگوں کو پوچھتی ہے, پھر ان کے لیے نعرے مارتی ہے, پھر ان لوگوں کو جو ہے ان کے لیے لڑائیاں کرتی ہے, اس کے لیے جو ہے وہ کانفرنٹ کرتی ہے لوگوں کے ساتھ. تو پھر بات یہ وہاں بات ختم ہو جاتی ہے. اب کل وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ بول رہا ہے کہ میں فرینچ پیتا ہوں, تو میں یہ پیتا ہوں, تو وہ وائٹ ہوتی ہے, تو میں ریڈ پسند کرتا ہوں. وہ بول رہا ہے اگر کوئی انسان کی بچی قوم ہو نا, تو وہ اس کو وہاں سے اس کے گھر سے گھسیٹ کے لا کے تو چوک میں سنسار کرتے ہیں, لیکن یہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگوں کو مزید جو ہے ان کو سیلیبریٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, جہاں پہ 40,000 کی وسکی کی ریڈ لیبل ملتی ہے, بلو لیبل 70,000 کی ملتی ہے, ایک چھوٹی سی بوٹل جو ہے ملتی ہے, وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ اسی دوستی رکھی گئی. عیسائیوں کو شراب کا کوٹا ہوتا ہے پاکستان میں, اس لیے ان کے ساتھ رکھی ہوتی ہے. میں دیکھ رہا تھا, وہ گاڑی میں بھر کے لے جا رہا ہے, وہ دوسرے پولیس والے نے ایک پولیس والے کو پکڑ لیا, وہ لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عیسائی جو ہے اس کو کوٹا ہے اس کا, تو وہ جو ہے وہ اس کو شراب حلال ہے. تو
وہ وہاں سے اس کو ملتی ہے, وہ جو ہے وہ ملتی ہے 50 روپے کی, مثال دے رہا ہوں, اور جو ہے وہ مارکیٹ میں ملتی ہے وہ 10,000 روپے کی. تو وہ عیسائیوں سے انہوں نے دوستی رکھی ہوتی ہے, ویسے ان سے نفرت ہے, ویسے وہ خاکروب ہیں, ویسے وہ چوڑے چمار ہیں, لیکن ایسے موقع کو پرساد بھی بٹھا لیتے ہیں, گول بھی بٹھا لیتے ہیں, لائک دیٹ نا. تو مقصد میرا کہنا کہ جب قوم کے آئیڈیلز جو ہیں وہی شرابی کبابی ہوں. عمران خان شراب پیتا ہے, سارے پیتے ہیں, یہ چودھری پیتے ہیں, سب پیتے ہیں. میں یہ ایک ڈکلیئر کرتا ہوں بات کہ یہ آپ کے ڈکٹیٹرز پیتے رہے ہیں, آپ کے تمام لیڈر پیتے ہیں, مگر کیا ہے کہ ویسے جو ہے جب باہر نکلتے ہیں تو بڑے مسلمان بن جاتے ہیں, اور قوم جو ہے ان کو پوجتی ہے. بےزی جو کرتی تھی, بار کاچے پہن کے پھرتی تھی, اور ابودرا کے ملک میں داخل ہوتی دوپٹہ سر پہ لے لیا تو وہ شیطانی بن گئی. تو یہ اس طرح کی مقصوبے لائے لوگ جو ہیں, جب یہ اس طرح کی آنکھوں دیکھے مکھی نگلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ بدکار بد کردار ہے, پھر اس کی تعریف میں کلابے ملاتے ہیں, تو پھر جب ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, جیسے کہ بجلی کی تفصیل, یہ دنیا حیران ہو گئی کہ ایک دن پورا پاکستان یہ دنیا کا ریکارڈ ہے, پورا پاکستان جو ہے ایک انچ اس کا جو ہے بہت تاریکی میں ڈوب گیا. کیوں؟ کیونکہ جی وہ تربیلا ٹرپ کر گیا ہے, یا تربیلا میں ناقص فالٹ آ گیا ہے. انہوں نے اس طرح سے اس کو, کسی نے مجھے اسی وقت لکھا کہ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ انٹر لنکڈ ہے, یہ جو ان کا پاور پلانٹس ہیں وہ سب انٹر لنکڈ ہے. اگر ایک خراب ہوتا ہے سارے خراب ہو جاتے ہیں. یہ ایک دیکھیں, یہ ایک بڑی ہی غلط طریقے سے جو ہمارے انجینئرز نے کیا ہے, ایک سے ان کو لنک کیا ہے, جس کی وجہ سے ایک جگہ پہ فالٹ آتا ہے. یہ پوری قوم سنے, وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا, ہم ان کو بتا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ یہ اس سے پورے ملک میں بجلی چلی جاتی ہے, دفع ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر ایک چیز خراب ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس طرح سے انہوں نے بنایا ہوا اس کا ڈھانچہ کہ ایک طرف سے بجلی گئی سب ختم. تو بات یہ ہے کہ دنیا حیران ہے کہ ایٹمی پاور, ایک ایٹمی پاور جو ملک ہے, ایٹم کیوں کیا تھا کہ جی ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے, ہم تو نیوکلیر بنا رہے ہیں بجلی کی, اس کے لیے سب کے سامنے آ گیا. اگر بجلی کا اگر ایسا سلسلہ ہوتا تو آج پاکستان روشن ہوتا, بجلی میں خود کفیل ہوتا, بلکہ دوسروں کو بھی سپلائی کر رہا ہوتا, ان کو بھی بیچ رہا ہوتا, اور کیا کچھ نہ ہو رہا ہوتا. یہ ان کے پریہ لیڈر جو یہ وہاں پر جاہل ان پڑھوں کی کروڑوں کے ہجوم ہے, دھرتی کا بوجھ, ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے, صرف نعرے مارنے کے لیے یا ڈلی مارنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لیڈروں نے ان کے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. اگر نیوکلیر بنایا تھا تو یہ وہاں پر خطف تو فتح تو نصر اللہ تو من اللہ بنا رہے ہیں. اپنا ایک میزائل کے اوپر کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ تم یہ چیزیں بناؤ, 2-4 بنا لیے کافی ہے. ان کے خون منہ کو لگا ہوا ہے, بکواسیہ چیزیں بنا رہے ہیں. تم نے 4 میزائل بنا لیے, بہت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد تمہارا وہ ایٹم وہ نیوکلیر جو ہے کیری کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ جو تم وہاں پہ خرچہ کر رہے ہیں وہ نیوکلیر پلانٹ فار الیکٹریسٹی بناؤ, تاکہ لوگوں کو الیکٹریسٹی ملے. ایک منٹ اصل یہ جو ہے نا نیوکلیر پلانٹ, بات بھولنا مت, نیوکلیر پلانٹ جو ابھی انہوں نے شروع کیا ہے نا, اس نیوکلیر پلانٹ کے اوپر بھی میں بات کروں گا, مجھے یاد کرا دینا, ٹھیک ہے. اب آپ کنٹینیو کرو. بات یہ ہے کہ نیوکلیر جو ہوتا ہے, کہاں تھا میں یاد رہا, یہ نیوکلیر کا سلسلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اپنا بھولی گیا, میں بات ہی بھول گیا. بہرحال تو میرا مقصد یہ ہے کہ بہرحال یہ جو ہے نا, یہ اس قوم کے کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ نیوکلیر کی جو ایٹم بم کی جو یا ایٹمی پاور ہوتی ہے, اس کا ملک کبھی بجلی میں وہ نہیں ہوتا, محتاج نہیں ہوتا, خود کفیل ہوتا ہے. ان لوگوں نے جو جرائم کیے ہیں, جو پاکستان کے ساتھ جرم کیے ہیں, یہ انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اپنا جو ہے جو جس کو کہتے ہیں کوئی دورس اقدامات نہیں ہے, قوم سے متعلق کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایٹمی نیوکلیر پاور پلانٹ ہے تو وہ بھی بڑوں کی بچت کے لیے ہے, اور اگر کوئی اور پلانٹ ہے تو وہ بھی. یہ زمانہ ڈیم سے بجلی بنانے کا تو جا رہا ہے. جب آپ کے پاس نیوکلیر پلانٹ ہوتا ہے, میری بات مجھے یاد آ گئی ہے, جب آپ کے پاس نیوکلیر پاور ہوتی ہے, آپ نیوکلیر پلانٹ کے حامل ہوتے ہیں, تو آپ ڈیموں کے پانی سے بجلی بنانے کے محتاج نہیں رہتے. یہ اس قوم کو معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے.
बिल्कुल सही है। डैम बना लो, डैम बना लो, डैम बना लो। डैम बनाने पे जितना खर्चा आता है उतने उससे आधे खर्चे में आप छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स बना के उससे बिजली पैदा कर सकते हैं और पूरे मुल्क में दे सकते हैं। लेकिन करे कौन? लेकिन एक अब आप बोलना आपने ना, वो आप कह रहे हाँ, बात ये जो आपने कहा ना कि न्यूक्लियर प्लांट जो है, वो न्यूक्लियर प्लांट जो होता है वही बिजली बनाता है। डैम्स का सिस्टम जो है वो जो होते हैं ना, ये ज़रात होती है या ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जितने भी आप यूरोप में देखा होगा कि अभी आपने फ्रांस में देखा होगा कि न्यूक्लियर प्लांट जिसके ऊपर धुआं निकल रहा होता है, आपने देखा होगा, समझे ना, वो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं जो कि इस वक्त जो है कराची के पता नहीं ग्वादर में उन्होंने शुरू किया है, अभी अरसे के बाद शुरू किया है। अब इनको पता नहीं किसी ने अकल दी है तो वहाँ वो शुरू करने लगे हैं। अब मज़े की बात ये है, अभी आप कहते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट जो है, जो कि डैमों की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियर प्लांट बनाना चाहिए। अब न्यूक्लियर प्लांटों की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि अब एडवांस इतना हो गया है, टाइम इतना एडवांस हो गया है कि डैमों से बिजली छोड़ दी गई है। न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है यूरोप के अंदर, और अब जो है सोलर सिस्टम से बिजली जो है वो ली जा रही है। आपने ये देखा होगा बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं समंदर के अंदर, आपने देखा होगा बड़े बड़े जिनको मिंड व्हील्स बोलते हैं, बिल्कुल शील्ड्स होती हैं। हाँ, शील्ड होती हैं। अब ये जो विंड मिल्स है ना, इनके जरिए बिजली पैदा हो रही है। अभी जो यूरोप के अंदर है, अब ये क्या इस वक्त जो है कितने एकड़ जो है वो सोलर सिस्टम से बिजली बनाई जा रही है, और इसी तरीके से कितने एकड़ जो है इस वक्त जो विंड मिल्स हैं, जो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, उससे बिजली बनाई जा रही है। क्योंकि जो न्यूक्लियर का प्लांट है वो उसको इसलिए बंद करना चाह रहे हैं कि उससे पोल्यूशन होती है, और पोल्यूशन की वजह से वो न्यूक्लियर प्लांट जो है अगले 2-3 सालों में फ्रांस में भी खत्म हो जाएंगे, और भी जितने भी यूरोप के इलाके में खत्म हो जाएंगे। और अब जो है विंड मिल्स के जरिए और जो है और सोलर सिस्टम के जरिए बिजली जो है वो कंटिन्यू करेंगे यूरोप के अंदर। अब आप बोलो। हमारे मुल्क में आम आदमी जो है उसको ये मालूम ही नहीं है कि एटमी प्लांट जो होते हैं वो एक्चुअली एटम बम तो बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बिजली बनाने के लिए उसका वजूद अमल में लाया गया था। वो तो बाद में उन्होंने एटम बम बना लिए, तो नेपाम बम बना लिए, तो क्या क्या बना लिए। तो बात यह है कि हमारे लोगों को नहीं मालूम, वो ये समझते हैं कि एटमी प्लांट का मतलब एटम बम है। सो क्योंकि जाहलियत है। बात यह है कि इन लोगों ने जो जराइम किए हैं, जो हमारे मुल्क के लोगों ने जराइम किए हैं, हम क्यों इनके खिलाफ हैं, जो इक़्तिदारों में रहे हैं, जिनको ये शहीदानी और शहीद और लटरम पटरम और मोटे टिल्लों वाले और चूतड़ों वाले और थनों वाले जो वहां पर नंगे नाच रहे हैं और आज तक नाच रहे हैं, उनकी औलादें नाच रही हैं। बात यह है ये मुजरिम है उस मुल्क के। उलमा तो है ही मुजरिम, क्योंकि वो तो तरक्की वाले हैं ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है, किसी भी मुल्क का जो मुल्ला है वो चाहता है कि पाकिस्तान हो या उसका मुल्क जो है वो आज से 2000 साल पीछे ही रगड़े खाता रहे। उनके सामने वो तलवार और पत्थर के साथ लड़ने के लिए बैठे हुए हैं, और उनको पता ही नहीं है कि दुनिया जो है सैटेलाइट के जरिए जो है ड्रोन एंड ऑल दैट व्हाट नॉट आ चुका है। ये वहां पर जो है वो पत्थर और AK-47 AK-57 के साथ लड़ने वाले बने हुए हैं। तो बात यह है, मेरा मकसद जो कहने का, दिन ब दिन हर रोज एक नई इजाद हो रही है। मैं कल परसों देख रहा था, एक ही वीडियो में उस बंदे ने कुछ 50 इजादें बताई हैं, और ऐसी कि इंसान सोच तो ये नहीं कि आपको बड़ी चीज इजाद कर लें कि जी आपने इजाद करना, नहीं, छोटी छोटी जो डे टू डे जिंदगी गुजारने के लिए इंसान के काम आने वाली चीजें, उनमें जिद्दत लाते हैं, उनमें बहुत चीजें होती हैं। मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैंने उड़ा दिया। मैंने कहा नहीं, ये बेकार कौम के लिए इस चीज को तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने नहीं समझना, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि इनकलाब लाने की जब करते हैं, इसलिए करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभी तक लोगों को जब ये समझ नहीं आई, जो लोग, अफसोस इस बात के ऊपर होता है कि जो लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि जमहूरियत जो होती है, हम अपनी बात पे आ रहे हैं, जमहूरियत से इस मुल्क को 74 सालों में कोई फायदा नहीं हुआ, आमने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुम सदारती निजाम के भी जा रहे हो, जो बंदे खड़े होकर नारे मारते हैं सदारती निजाम आना चाहिए, उनसे पूछे हाँ भाई सदारती निजाम में होता क्या, उन्हें कख नहीं पता, ठीक है, उसे नारे मार रहे हैं।
یہ چیزیں شعور ہونا چاہیے کہ بھئی اگر صدارتی نظام کے لوگوں پر چل جائے کہ اس میں کیا سسٹم ہوتا ہے، تو وہی دیکھیں گے وہ اور جمہوری نظام جو ہے وہ پیرلل ہے، کیونکہ زیادہ فرق نہیں ہے ان میں۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی نظام فرق ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے انقلاب کا نظام، جس میں کرپٹ مارے جاتے ہیں، جس میں فالتو لوگ مارے جاتے ہیں، جس میں دھرتی کا بوجھ ختم کیا جاتا ہے، جس میں جو بیکار لوگ دفنائے جاتے ہیں، اور جو ریالٹی جو اصل ہے، جو اساس ہے، جو جینون لوگ ہیں، جو جینیس لوگ ہیں، ان کو سامنے لایا جاتا ہے تاکہ ملک کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر سکیں۔ میں ایک بات دیکھ رہا تھا، یہ لوگ جو ہیں جذباتیت کے اوپر، کہ اس ملک نے وہ پرائز پے کیے جذباتیت کے اوپر ان لوگوں نے، کہ اگر یہ 3 نسلوں سے پے کر رہے ہیں، مگر نہ ان کے بڈھے جو ان کے بڈھے دادے پردادے ہیں، اور نہ ہی ان کے جو باپ ہے دادے ہیں، ان لوگوں نے اپنے آنے والی نسلوں کو بتایا کہ ہم غلط راستے پر چل رہے تھے، بلکہ ان کو اسی راستے پہ چلائے رکھا، بھٹو پھر اس کی اولاد اور پھر اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسلام کا لیڈر نہیں ہے۔ وہ قذافی کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قذافی کا میں تھوڑا سائڈ کی بات میں کرتا ہوں کہ اس کے بیٹے سیف الاسلام نے جو حرام زدگی مچائی ہوئی تھی، یعنی کہ قذافی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ وقت نے ٹھیک کیا، اس کو کتے کی موت مارا ہے، کیونکہ کوئی اسلام کا لیڈر نہیں ہے۔ صدام کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا، وہ کتے کی موت مرا، کیونکہ اس کا بیٹا عورتیں اور لڑکیاں کالجوں سے اٹھا کے فک کرتا تھا اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا تھا، اور یہ وہاں پر بیٹھ کر یہ جب آپ کے ملک کے سربراہ آپ کے محافظ نہ ہوں بلکہ لٹیرے ہو جائیں، چاہے وہ آپ کی ماں بہن بیٹی کو چودنے والے ہوں یا وہ آپ کے ملک کے خزانے کو اڑانے والے ہوں، لوٹنے والے ہوں، وہ کبھی بھی اسلام کے یا آپ کے محافظ یا لیڈر نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اب جو لوگ اس نیچ پہ نہیں تھے، ان لوگوں نے مالی بدعنوانیاں اور بدکاریاں اور حرام زدگیاں کی، اور ٹکے ہمیں میں خواجہ آصف جیسا ٹٹ پنجیا جس کو کہ ٹٹی صاف کرنے پہ لگانا چاہیے، وہ اپنی ایک للیاں ان کی جھری زدہ ہوتی ہے، چوتے ان کو چاہیے ہوتی ہیں بڑی نکور قسم کی، جس کے اندر بہنچو ان کی للیاں جا کے جو ہے وہ ان کو پتہ چل رہا ہے ہونا کی ہے، ہلتی نہیں ہے دلیاں تلے بہنچت، یہ وہ کشمالہ تاریخ ہوگی یا رنڈیاں ہوگی، ٹٹ پنجیاں عورتیں ہوگی جو چودوا کے، اور اس طرح بے شمار ہے، میں تو ایسے نام لیا کیونکہ اس سے میرے پاس چلا تھا اس کی رنڈی ہے کون ہے، اس کو کروڑوں میں اس سے پیسہ ٹرانسفر کیا ہے جو نیب ابھی پکڑا ہے، تو کیا، اور پھر یہ لوگ اگر کوئی بھی شخص نعرہ مارتا ہے، چاہے عمران کے حق میں مارتا ہے یا نواز کے حق میں مارتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اس ملک میں، وہ اس ملک کا غدار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھیوں کا غدار ہے، جن کے ساتھی راتوں کو جا کے عورتوں کے اوپر چڑھتے ہیں، ان کے گھروں کی دیواریں پلانگتے ہیں، اور وہ لیڈر بنتے ہیں اور آپ کے وزیر بنتے ہیں آپ کے ملک کے بیچ میں۔ وہاں پر قانون کہاں ہوگا؟ وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بے لگام ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے جو ہیں بدکار بدعنوان لوگ ہیں، اور وزراء ہیں یا جو بھی ہیں جو کہ ہمارے انچارج ہیں، ہمارے سربراہ ہیں اداروں کے۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اٹ پٹو بدکار آدمی نکل رہا ہے، اٹ پٹو بدکار آدمی نکل رہا ہے، اور ہمیں بولتے ہیں جی آجا ڈے اٹے اٹے یہ کرو۔ تم لوگ کیا مجھے نہیں سمجھتے ان لوگوں کی کہ نیب کو دیکھو، دوبارہ سے بولو، بات سمجھ نہیں آئی جو آپ نے ایکشن میں بولا ہے۔ نیب کو دیکھو تو اس کو جو ہے اپنا اس کا سربراہ جو لگایا ہے وہ عورت بات سے پاؤں سے سر تک چوم دو، تو وہ جو ہے وہ پاؤں سر تک چومنے کے چکر میں ہی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی مفتی، اچھا وہ ہو گیا بیوروکریٹ، اچھا جی ادھر مفتی کو دیکھیں، وہ مفتی جو ہے ان کو تو پتہ نہیں کہاں کہ کیا ان کے اوپر رحمتے ہیں، کھاتے ہیں کتے کی طرح، کسی کو دیکھ لیں ایسا کھا رہے ہوتے ہیں جیسے کل روٹی نہیں ملنی، آدھ گھنٹے بعد روٹی نہیں ملنی، اس سے کتے کی طرح وہ کھا رہا ہے کھانا، اور ساتھ رنڈیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کا مذاق بنا رہی ہیں، اور وہ لگا شرابیں پی رہے ہیں، اور وہ آپ کے رویتے لال کمیٹیوں کے پتہ نہیں کس کا وہ چیئرمین، موجودہ پارٹی کا بھی اہلکار ہے۔ ملا لے لیں، بیوروکریٹ لے لیں، جنرل لے لیں، جنرل کے بیٹے باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، جن کی ایک کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے اور وہ پے کر رہا ہے 24 کروڑ روپیہ سال کا اپنی اولادوں کی، اس کا کوئی بندہ ایسا ہے؟ پٹیا وہاں بدکار لوگ نکل رہے ہیں۔ آج پھر ہم نے 10 پوائنٹ لکھے ہوئے تھے، لیکن اتنی خرابیاں ہیں کہ وہ پہلے 3 پوائنٹ کے اوپر ساڑی گل مک جاتی ہے، باقی پوائنٹ پھر کہتے چلو اگلی دفعہ گل کریں گے۔
بات یہ ہے کہ اتنی خرابیاں ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک صرف جو بات کرنا چاہتا ہوں, یہ پھر افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے بار بار کہ جب یہ ان لوگوں کے شعور مر چکے ہیں, ان کی ضمیر مر چکے ہیں, جو لوگ جو ہیں یہ اپنی اولادوں کے دشمن ہیں, یہ اپنی جنریشن کے دشمن ہیں, جو اس دور کے ان لوگوں کو, ان سیاستدانوں کو, ان حکمرانوں کو اور ان سیاستدانوں کو, چاہے سابقہ سیاستدان ہو یا جو بھی حکمران ہو, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ حرام کے لوگ ہیں, وہ پاکستان کے غدار ہیں. ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ جو آنکھوں دیکھے مکھی نگلتا ہے, جو آنکھوں دیکھے جو سیاستدان ہیں اور جو سابقہ حکمران ہیں, انہوں نے لوٹ کے جو ہے وہ اپنا اس ملک کا نچوڑ کے رکھ دیا, جنازہ نکل چکا ہے, پھر ان کی یہ تعریف کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ہماری نظر میں. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم واپس اس بات کے اوپر آتے ہیں, اس مجرے میں سارے اس ملک کے ایٹامک بم بناؤ, مگر تم بجلی کو بھی تم ڈیم بنانے کی باتیں کرتے ہو. تمہارے ڈیم جو ہے, تمہارا پانی نہیں ہے, وہ انڈیا کا پانی ہے. انڈیا جب چاہے تم لوگوں کو بنجر کر سکتا ہے. تو اگر تمہارے لیڈران شہید دانی رانڈ یا اس کا کتے جو بھی پیپلز پارٹی والے ہیں, یا کتے نواز لیگ والے ہیں, یا دلے یا پی ٹی آئی والے, یا دوسرے تیسرے جو بھی مشرف کتے, یا یہ سب لوگ جو بیٹھے حکمرانی, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے پانی جو ہے یہ انڈیا کی محتاجی ہے. انڈیا جب چاہے پانی بند کر سکتا, ڈائیورٹ کر سکتا ہے. بہتر ہے کہ ہم ایٹامک طریقے سے, نیوکلیر پاور سے, ایٹامک پاور سے بجلی بنائیں اپنے ملک کے لیے, تو اپنے ملک کو سیو کریں. ان کا کام نہیں تھا. بالکل تھا. تو اور پھر ان لوگوں کے بیٹھ کے پوچھتے ہیں, ان لوگ کی یہ تعریفیں کرتے ہیں, ان کو چیتے اور شیر بولتے ہیں, تو پھر اس قوم کی معافی ہو سکتی ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. تو یہ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹم بم کے لیے صرف ایٹمی پلانٹ نہیں ہوتے, بجلی کے لیے ہوتا ہے. تو دنیا حیران تھی کہ ایٹمی پاور کا پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا. ان کی تو اتنی انسلٹ ہو رہی ہے پاکستان کی, اتنی انسلٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ایک فرد ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے لیے عزت کی بات کر سکے یا اس کے اوپر فخر کر سکے. ان کا طیارہ ضبط ہو گیا, ملیشیا نے کا طیارہ پی کے ضبط کر دیا, پیسے نہیں دیتے, پھڑ لو طیارہ. آپ جیسے نہیں ہوتا, وہ ویگا بانڈ ہوتے ہیں, فیوجیٹو ہوتے ہیں جی, وہ جو وینڈرز ہوتے ہیں, یہ پی آئی بھی ویسے ہی ہے جی, جہاز چلائی جا رہے ہیں, پیسے دیتے نہیں ہیں, جب ڈبلو کو سنو جی, فار ایگزامپل ملیشیا نے جہاز پکڑا ہے تو اس کے کروڑوں میں واجبات دے رہے, نہیں جہاز چلا جا رہا ہے تو کب تک وہ چھوڑیں گے, انہیں پکڑنے کا پیسے دو تو جہاز لے جاؤ. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اتنی بےعزتی ہو رہی ہے. G20 نے ان کو پیسے دینے تھے, کیونکہ تو بھکاری ہیں ہی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. تو G20 نے جو ان کو جو ہے اسے پیسے دینے تھے, سعودی عرب نے اس میں سائن نہیں کیے, دبئی نے سائن نہیں کیے, وہ ان کو قرضہ نہیں مل رہا. وہ اتنا بڑا دھچکا لگا ان کو اکنامیکل. کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, نہ قوم کو نہ سیاستدانوں کو, بے غیرت ہے. پھر تعریف کرتے ہیں پاکستان کی اور کہتے ہیں ان کی تعریف کرو. تو میرا مقصد کہنے کا یہ, جو چند باتیں تھی میں نے چھوڑ کی تھی, تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ. اچھا, دوسری طرف یہ ہے, جب بھی سنو ہے جی کہ جی وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, اہم جو لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے. یہ پاکستان اہم لوگوں کے لیے ہے کہ ان کی سیکیورٹی بڑھا دو. عام آدمی کے جو اڈے ہیں, جو عام آدمی کے لیے جگہ ہیں, اسٹیشن ہیں, بس سٹینڈ ہیں, ایئرپورٹس ہیں, بازار ہیں, اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, لٹرم ہے, پٹرم ہے, جہاں پہ عام آدمی جو ہے وہ اس ملک کا رہتا ہے, اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے. بات کرتے ہیں اہم عمارتوں اور اہم شخصیات کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی. نہ ہی اہم عمارتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور نہ ہی اہم شخصیات, کیونکہ وہ ٹکے کا مراسمی جا کے وہاں پہ ہوٹلوں والی موٹر شیڈوں میں پھر رہا ہوتا ہے. مر بھی جائے اللہ تو اس ملک کو فرق نہیں پڑتا, لیکن عام آدمی مرے تو کتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ جاتے ہیں. ایگزیکٹ, بالکل. مگر وہاں پر یہ قوم کا قصور ہے نا, یہ قوم سن رہی ہوتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں اہم عمارتوں, وہ سوال نہیں کرتی, پھر جا کے تعریفیں کرتے ہیں کہ عمران خان نے بڑا کم کیا. بوفڑی کے ان لوگوں کو جتنی گالی دی جائے اتنا ہے. جب جیسے مریم پہ بیٹھ کھڑی ہو کہہ رہی ہے جو ہزارہ والوں میں 2000 آدمی مرا ہے آپ کا, 2000 آدمی مرا ہے آپ کا ہے جی, تو یہ ہو گیا تو ہو گیا. 2000 آدمی کیا اس گورنمنٹ میں مرا ہے؟
تمہارا باپ کے دور میں ہی مرے تھے. ہزارہ میں قتل عام تو تمہارے باپ کے دور میں بھی ہوا تھا. اس وقت تمہارے باپ نے کی حکومت نے کیا ایکشن لیے تھے. اس وقت تمہارے باپ نے ایک نشئی اور ایک شرابی کو گورنر لگایا ہوا تھا اور وزیر اعظم لگایا ہوا تھا جو نشے میں بولتا تھا. بالکل بالکل ایسے ہی. کوئی دلہ ٹکے گا صحافی وہاں پر اس کا منہ نہیں توڑتا. آدھا گھنٹہ یہ میک اپ میں لگاتی ہے رانڈے. اس کی آئی لیشز دیکھے تو آئی لیشز ہی 2.5 لاکھ روپے کی آئی لیشز لگا کے تو وہاں پر آواز کر کے تو بول رہی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے جن کو افسوس ہوتا ہے وہ آئی لیشز کے منہ تو ہو گیا اندھے نے منہ جس کا ہوتا ہے وہ آ کے کہتے ہیں جنازے پڑے ہوئے یہاں پہ. ایسا ہی ہے. یہ اندھے ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ باتیں کرتے ہیں پھر تعریفیں ان لوگوں کی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آغا سنج جمال ٹاکو جو ہمیں گالی دیتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ میں فوج کو بولتا ہوں یہ جو ہزارہ کمیونٹی کے چند ایک لوگ ہیں جو اتنی کھری حکومت کے حکومت کے لوگوں کو وہ گالی دے رہا تھا اور جو جس سے وہ بات چیت کرتے ہیں وہ پھر وہاں سے شروع کر دیا وردی کے پیچھے دہشت گردی ہے تو یہ ہے تو لیٹر پٹرم مثال کے طور پہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے یہ کوئی ایکشن نہیں لیتے. لیکن حسن بات یہ نا کہ آپ فوج کے جو جرنیل ہیں انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا یا ان لوگوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہوتا کوئی بہتری کی ہوتی تو وہ یہ الفاظ استعمال نہ کرتے کہ فوج کے پیچھے وردی کے پیچھے دہشت گردی ہے. دیکھو نا اپنی بےزتی خود کروائی ہے. ہمارے زمانے میں کبھی بھی فوج کے اوپر کسی نے ہاتھ انگلی نہیں اٹھائی تھی. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی بھی فوج کا کوئی بھی اسپائی سولجر کہیں چل پڑتا تھا تو وہ جو ہے اس کی عزت ہوتی تھی. آج جگہ جگہ پہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے جرنیلوں کی وجہ سے ہو رہی ہے نا. جرنیلوں کی وجہ سے ایجنسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ان کے غلط پالیسیز کی وجہ سے ہو رہی ہے. ان کے غلط طور طریقوں کی وجہ سے بے عزتی ہو رہی ہے. سمجھائی نا. تو یہ تو ہونا ہی تھا. بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ صرف منہ سے بکواس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کے نعرے مارتے. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا یہ باہر کے ملکوں میں رہنے والے اور جی پاکستان کمیونٹی ہے. میں نے ایک پاکستانی بھی دیکھا وہ دوسرے پاکستانی کہہ رہا ہے یار 50 سینٹ کم کر دے. اس کو 50 سینٹ کم نہیں کر رہا ویسے پاکستان کے نعرے مار رہے ہیں. تو میں اس کا تو بڑا بغیرت آدمی ہے تو ابھی تو بڑے نعرے مارا تھا پاکستانیوں کے اور وہ بندہ جو ہے وہ اس کے پاس 50 سینٹ نہیں ہے جو مطلب پوری رقم میں اس کے پاس 50 سینٹ اس سے کہا تو کم کر دے تو اس کو 50 سینٹ کم نہیں کر رہا. تیرا پاکستانی تم لوگ بہن صرف باتیں کرنے کے لیے کہ پاکستان کے نعرے مارتے ہو. اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے حکمران جو ہے جو بھی رہے ہیں آج تک رہے ہیں ڈکٹیٹروں سمیت یہ صرف پاکستان کے صرف نام لیتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان. اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر سب سے پہلے پاکستان ہو تو یہ انسانوں کی پرواہ نہ کریں. اگر کوئی بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے پاکستان کو گالی دے رہا ہے وہاں گولی مار دو اس کو. اور جب 10 لوگ کھڑے ہو کے ہمیں خطر میں چلے سب کو گولی مار دو. اور ایک جملہ بولو سب سے پہلے پاکستان. اگر ایک دفعہ سب کو وہاں پہ تم نے 8-10 بندے یا 150 یا 200 آدمی وہیں گرا دیا اس کے بعد پورے پاکستان سے اگر آواز اٹھ گئی تو میرا نام بدل دینا. لیکن کون کرے گا یہ؟ بس وہاں پہ یہ چرلو اور چڈو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے جس ملک میں دیکھیں انڈیا کو گالیاں نکالتے ہیں تو مجھ سے تفصیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ابوالکلام کو جو ہے انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا. تمہارے ملک کے بیچ میں یہ ٹٹ پنجیا بلڈی ٹٹ پنجیا کبھی فضل اللہ چودھری کو بھٹو لے آتا ہے دلہ, کبھی یہ تارڑ جیسے ٹٹ پنجی جسٹس کنجر کو لے آتا ہے, اور کبھی ممنون حسین بند اور کباب بیچنے والے کتے کو لے آتا ہے, کبھی یہ غلام سرور کو گورنر کنجر کو لگا دیتے ہیں لندن میں کتا بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ ٹافیاں بیچنے والے کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کے قصور ہے دلوں کے. اور کبھی یہ لے آتا ہے شوکت علوی, کیا نام ہے دلے کا کیا نام ہے, ڈاکٹر علوی بھوسڑی کا ٹٹ پنجیا, وہ لے آتا ہے اس کو لے آتے ہیں جو کہ ٹکے کے بندے نہیں ہیں. ڈاکٹر قدیر کو یہ لوگ وہاں پہ وہ بھی بیمار پڑا ہے فار ایگزامپل, یہ کم از کم اتنا تو ریوارڈ دیتے اس کو کہ جس کی بل پہ تمہارے لوگ آج لوگ زندہ ہو کہ اس کو چلو سال کے لیے پریزیڈنٹ بنا دو. ابوالکلام نے تو بنایا تھا. ابوالکلام جو ہے اس کو تو انہوں نے بنایا نا انڈیا کا جو سائنسدان تھا ایٹامک سائنسدان, اس کو بنایا. یہ قوم تو اتنی بخیرت ہے, یہ اتنی بخیرت ہے کہ اس موسم پاکستان کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. شرم سے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو. ان پہ خدا کی لعنت پڑی رہے گی کہ اس کے لیے بولو کہ ڈاکٹر علوی صاحب کے بہتر ہے ڈاکٹر قدیر کو لا کے بٹھا دو, دنیا میں نام ہو. لیکن کیا ہے
मुशर्रफ कदीर को अमेरिका को देने के हवाले करने के चक्कर पड़ा हुआ था, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दिया हुआ है। ये दल्ले जो है गद्दारों से भरी है वो जमीन, गद्दारों से भरी, गद्दारों से, ठीक है, वो उनका काम है, गद्दारी करना, मुल्क को लूटना, मुल्क का बेड़ा गर्क करना, अवाम को पीसना, ये हुक्मरानों का फर्ज है। ठीक हो गया, जो कि वो कर रहे हैं। किस पे अफसोस है? अवाम पे, जिनको नजर नहीं आ रहा। जिस दिन वो खड़े होंगे इन सब इकदामात के खिलाफ, उस दिन कोई भी हुक्मरान आके ये हरामजदगियां नहीं करेगा। ऐसा ही है। इनको इस कौम को गैरत कौन दिलाए? ये कौम गैरत हसन, ये कौम गैरत खाने वाली नहीं है। ये मुल्क ने, सुनो मेरी बात। हाँ जी, हाँ वो ये हसन, ये हम तो आप करते रहो बात, बड़ी अच्छी बात है, बहुत क्लास की बात की आपने, बहुत अच्छी स्पीच की है, मगर ये कौम, पाकिस्तानी कौम, ये मानो ना मानो, ये लोग, इनका जनाजा निकल चुका है। ये जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले नहीं है, ये अपनी अपनी जात में जिंदा है। ये हम ही हैं जो क्या नाम है इस वक्त इनको उठाने खड़ा करने के लिए लगे हुए हैं, धक्का करने लगे हैं, और हर रोज आके यहाँ पे मैसेज थ्रो करते हैं। ये लोग अपनी जात के अलावा किसी को, मुल्क के, अपनी जात के अलावा सोचते नहीं है, मुल्क के बारे में क्या सोचेंगे भाई? एक बात, दे आर डेड, these people are dead, they are dead। एक बात मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ही समझ की बात है लोगों के लिए। ये आज तक हैं जी अपना जो इनकी लड़ाई नहीं है उसको लड़ रहे हैं। चाचे लगते हो तुम लोग, फलस्तीन के बोथड़ी के हो। फलस्तीनियों ने तुम्हारे यहाँ पे, मैं फलस्तीनियों को जानता था इस्लामाबाद में क्या क्या करतूत करते थे पाकिस्तान के खिलाफ। तुम फलस्तीन की मोहब्बत में, इसराइल के चूतड़ों में डंडा देने की फिक्र करते हो, लड़ाई लड़ रहे हो जो तुम्हारी नहीं है, और आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं करना है जी। उसके बाद कश्मीर के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बात यह है, तुम ये बताओ, तुमने अभी तक मकबूजा कश्मीर को तस्लीम नहीं किया, तुमने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने भुट्टो से पूछा कि बांग्लादेश को तुमने फौरन तस्लीम क्यों किया था? बांग्लादेश को आज तक तस्लीम नहीं करना चाहिए था, उसकी जंग लड़नी चाहिए थी इनको। ऐसा ही है, क्योंकि वो तुम्हारे मुल्क का हिस्सा था। तुम अपने मुल्क के हिस्से को, तुम्हारा एक बदकार, बद किरदार, बड़वा, शराबी, शराबी कंजर आदमी, उसने क्यों, मैं भी आगे पूरी बात करता हूँ, क्यों इसने बांग्लादेश को फौरी तस्लीम किया? इसलिए तस्लीम किया क्योंकि अगर वो एक इशू बन के रह जाता कि वो हमने तस्लीम नहीं करना, तो वो एक इशू बनता और फिर वो इशू लंबा चलता, तो उसमें बहुत सारे उसके पोल खुलने थे, उसके जो करतूत है वो सामने आने थे। जब एक इशू स्टैंड बाय रहता है, स्टैंडिंग रहता है, पोजीशन में रहता है, तो उसके इसरार-ओ-रमूज खुलते हैं। उसने 6 दिन के अंदर इस बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था ताकि हश हश हो जाए और इसके ऊपर बात ही ना हो। बिल्कुल सही है। कौम को क्या ये पता है? उसके खानदान को 3 दफा तुमने, 4 दफा इख्तियार दे दिया। अभी सुखी हुई लुल्ली वाला जो है बिलावल फिर खड़ा हो रहा है कंजर हुकूमत करने के लिए, तुम लोग उसके तलवे चाट रहे हो। तो मकसद मेरा कहने का ये, मैंने जो बात की, तुम लोग इसराइल की जंग लड़ सकते हो, इसराइल के खिलाफ लगे हुए हो, जो तुम्हारा मामा ही नहीं है, जो तुम्हारा फलस्तीन तुम्हारा को लगता ही नहीं है, तुम किसी खाते में नहीं हो आते, तुम उसके लिए जो है अपने मुल्क का जनाजा निकाल रहे हो, तुम कश्मीर के अपना जनाजा निकाल रहे हो। तुम लोगों ने बांग्लादेश को तस्लीम करने वाले मुजरिम को तुमने आज तक शहीद करार दे के उसके खानदान को तुमने 3-4 दफा हुकूमत दी। तुम माफी के लायक कौम हो? क्या हमारी बातें बेदलील है? अगर कोई इंसान का बच्चा किसी माँ की सही पेट से पैदा हुआ होगा तो वो हमारी बातों को सुन के कहेगा बंदे गल सही कर रहे थे। सब बेगैरत जो होंगे वो लोग, जो दल्ले होंगे, जो हराम के पैदा होंगे, ढींगे लड़ों की पैदाइश होंगे, वो इस बात के खिलाफ जाएंगे। हम मैंने जो बात की है, ये पाकिस्तान में आज तक कभी किसी ने नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही उसकी जंग लड़ो बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश को तस्लीम नहीं करना चाहिए था। आज तक उसका मैटर खड़ा रहता, फिर देखते क्या क्या कलैया नहीं खुलती। भुट्टो ने वो जो कहते हैं ना, फाड़ के निकल गया तो चला गया, उसमें अगर वो करारदाद ना फाड़ता तो पाकिस्तान जुदा ना होता, बल्कि सरेंडर ना होता, सीज फायर हो जाता।
یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. وہ اس پہ ہمارے ہیرو نے یوں قرارداد پڑی اور یوں چلا گیا. وہ بھوسڑی کے اس کے اندر شکیں کیا تھی بہن چودو, یہ تو دیکھو پاکستان کو بچانے کی شکیں تھی. کیا کبھی اقوام متحدہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ کہے کہ یہ ملک الگ ہو جائے, یہ ٹوٹ جاوے, یہ قرارداد منظور کر لو پوری دنیا؟ ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے جس قرارداد میں شکیں دی تھی آج بھی نکال کے پڑی جائے تو اس سے پاکستان کا سیز فائر ہوتا, مشرقی پاکستان قائم رہتا. اور یہ قوم معافی کے لائق ہے؟ یہ باتیں ہمیں کرتے ہیں. ہمارے جیسے حکمران آنے تو دو, پھر تم لوگوں کو بتائیں گے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, یہ میں نے جو پوائنٹ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میرے دماغ میں بہت دنوں سے چل رہا تھا. اس کے علاوہ عدلیہ جو ہے, عدلیہ ایک رنڈی بن چکی ہے. پاکستان کے جسٹس کو جو ہے وہ جا کر چکلے میں بیٹھنا چاہیے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور اس کے تمام جسٹسوں کو جو ہے رنڈیاں اور رانڈے اور یہ دلے ہیں, یہ بھڑوے ہیں. ان لوگوں کو انہوں نے ایک دلالی کا چکلا کھولا ہوا ہے. سپریم کورٹ نہیں ہے, وہ چکلا ہے. ہائی کورٹیں چکلے ہیں, عدلیہ چکلے ہیں. تم لوگ عزیر بلوچ کو بری پہ بری کر رہے ہو, تم لوگ زرداری کی ضمانت پہ ضمانت دے رہے ہو, تم لوگ راؤ اور وار کو قابو نہیں کر رہے ہو, تو تم لوگ عدلیہ اور جسٹس کہنے کا حق نہیں ہے. تم لوگ معافی کے لائق نہیں ہو. تم لوگوں نے پولیوٹیڈ کر دیا ہے, تم لوگوں نے اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہے عدلیہ کو. تم لوگ جو ہو انڈیپینڈنٹ نہیں ہو. یہ عدلیہ پاکستان کی چکلا خانہ ہے. اگر اس میں 500 قتل کا اعتراف کرنے والا عزیر بلوچ اور زرداری نے قتل کروائے تھے 500, وہ زرداری ڈنکے کی چوٹ اپنی بیٹی کا قادیانیوں میں دیکھ کے تمہاری بچا رہا ہے اور تم لوگ سے تلے چاٹ رہے ہو, اور عدلیہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ جنرلوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ تمہاری میں پینٹے اتار دوں گا اور تم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہو. اور عدلیہ جو ہے بے بس ہے, اس کی ضمانت میں توسیع پہ توسیع ہوتی ہے. عزیر بلوچ کو ہر دوسرے کیس میں آزادی مل رہی ہے. انوار بلوچ دن بنا رہا ہے, تو اس عدلیہ کی گولڈ میڈل ایوارڈ چاہیے. یہ دلے جسٹسز, یہ بڑوے جسٹسز پاکستان کی ذلت کا باعث ہے. ان کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں اور جمال صاحب کو بولتے ہیں. یہ بات ہو گئی. اس کے علاوہ بہرحال آج کے لیے کافی میرا خیال دو ایک اور پوائنٹس ہیں میں دیکھ لوں. اس کے بعد پھر بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی لیکچر آپ نے دیا ہے نا, اور امون لیکچر آپ دیتے ہو اس قوم کو, یہ ایک کان سے ڈالتی ہے دوسرے کان سے نکال دیتی ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, بار کرتا ہوں, میں ان لوگوں کا میسج دینا چاہتا ہوں جو باہر کے ملکوں میں آج نانے دادے بن چکے ہیں, مگر اپنے دور میں جو ہے یہ یہاں آئے, یہاں انہوں نے حرام کاریاں کی اور کنجراپے کیے, بےایمانیاں کی, توغلا پن کیا, ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگے, پیسے کھائے, اس ملک کے ساتھ بےایمانیاں کی. لیکن اس ملک کی عورت کے ساتھ جو بےایمانیاں کی, میں اس کے وہ بارے میں دو جملے صرف کہنا چاہتا ہوں, تاکہ ان لوگوں کو جو ہماری بات سن رہا ہے تا قیامت اور تا آخری سانس ان کو یہ بات یاد رہے کہ تم لوگوں نے ان ملکوں کی خواتین کے ساتھ, گوریوں کے ساتھ جو تم لوگوں نے ناانصافیاں کرتے ہوئے ان لوگوں سے شادیاں کر کے ان سے پیپر لیے, ان کو دھوکے دیے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو کہ لڑکیاں گوریاں جو ہیں جابس کرتی تھی اور وہ لڑکوں کے پاس پیپر نہیں تھے, وہ ناکارہ تھے, ان کو انہوں نے اپنے کارڈ تک دیے ہوئے تھے, ATM کارڈ دیے ہوئے تھے کہ تم لوگ خرچے کرو اور کوئی فکر نہیں کرنی, اور وہ جابس کرتی تھی اور یہ کھاتے تھے اور اپنے پیچھے پنڈوں میں پیسے بیچ کے تو وہ گھر بناتے تھے, اپنے خاندانوں کو پالتے تھے, اور بعد میں جب پیپر ملے تو ان کو ٹھڈا مار کے تو جا کے تو چکوال اور مدینہ سیدہ اور لٹرم پٹرم اور پتوکی اور گانڈ مراؤ علاقوں سے جا کے رانڈے اٹھا کر لے آئے. تو وہ یاد رکھو کہ تم لوگ جو آج یہاں زندہ ہو پاکستانی, یاد رکھے جس نے ان ملکوں کی عورتوں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کے پیسے کھا کے اور ان سے پیپر حاصل کر کے جب بعد میں جا کے ان سے بےایمانیاں کر کے کیے. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے خون میں تم نے جو وہ روٹی کھا کے اپنی پاکستان سے لائی ہوئی عورتوں کو چوٹ کے اس خون سے جو بچے پیدا کیے وہ حرام کیے ہیں, اور وہ ان عورتوں کے صدقے میں آج تک تم اپنی بیوی بچوں کے ان عورتوں کا صدقہ کھلا رہے ہو. یہ ان کا صدقہ ہے, یہ زندگی میں یاد رکھنا تم لوگ, اور تم لوگ کو خدا
بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے نظر جھکا کے چلو کہ تم ان عورتوں کے مجرم ہو, ان قوانین کے مجرم ہو. تمہاری اولادیں حرام کی ہے, اور تم یہ میں فرش کا بولتا آغا حسن سید, اور تم لوگوں نے جو اولادیں پیدا کی ہے وہ ان کے صدقہ ہے آج تک. That's it. اور تمہاری کوئی معافی نہیں ہے کسی لیول کا بھی ہو. بس میں کہنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اتنی خامیاں ہیں, اتنی خرابیاں ہیں اس قوم میں. یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو گالیاں دیتے ہیں. اتنی غلاظتیں ہیں کہ آپ جھاڑتے رہے نا کئی سال تک. ایک بندہ اٹھا لے اور اس کے اوپر سے آپ اس کے اوپر چھاڑتے رہیں, جھاڑتے جائیں, خرابیاں جھاڑتے جائیں, آپ کو کئی سال لگ جائیں گے. ایک کے بعد ایک خرابی کا گرد اور غبار ان کے اوپر مٹی سے لبڑے ہوئے یہ لوگ ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح سے خدا نے ان کو کون سا وہ دل دیا ہے, دماغ دیا, ضمیر دیا ہے کہ یہ لوگ آنکھ اٹھا کے چلتے ہیں. بہت بہت افسوس ہے, اور کچھ نہیں کہنا مجھے بھائی. بہرحال جی, ان ملکوں کا بڑا احسان ہے, بہت بہت احسان ہے, بہت احسان ہے ان ملکوں میں رہ کے جو ہے زندگی جو ہے ان لوگوں نے ان ملکوں کی خواتین کے ساتھ ہی ظلم نہیں کیا. ان لوگوں نے آنے والے جو نئے لوگ تھے ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے پیچھے سے کبھی جو لوگ بیچارے نئے آئیں گے وہ لوگ جو ہے یہاں کے کن مشکلات کا سامنا کریں گے. آج جو قوانین بدلے ہوئے ہیں یا جو ان کے لیے کاغذ ہی ملتے ہیں, یہ وہ کئی سالوں سے یہ ان لوگوں کے حرام کاریوں کا نتیجہ ہے جن لوگوں نے پہلے یہاں آ کے دنیا کا ہر غلط کام کیا ہے اور جو ہے وہ جرائم کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ملک میں جاتے ہو, دوسرے ملک میں, تو آپ اپنے ملک کے امبیسڈر ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ میں نے سنا ہے کہ کوئی بھی شخص امبیسڈر جو گورنمنٹ لیول پہ امبیسڈر ہوتا ہے وہی امبیسڈر نہیں ہوتا, بلکہ ہر شخص اپنے ملک کا امبیسڈر ہوتا ہے. اگر وہ کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ ایک امبیسڈر کے طور پہ جاتا ہے, اور اس کو اپنے طور طریقوں کے ساتھ اور اپنے کریکٹر کے ساتھ اس ملک کے اندر وہ حرکات کرنی چاہیے جس سے اپنے ملک کی عزت اور اپنے ملک کا جو وقار ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. لیکن یہی ہمارے جو ملک کے جو لوگ ہیں انہوں نے آ کے, یا مسلمان جتنے بھی انہوں نے, یہ صرف ہمارے ملک کے نہیں تمام تر مسلمان ممالک جو ہیں ان کے جو افراد آئے ہیں انہوں نے اس چیز کو کبھی نہیں سوچا. انہیں اپنی ذات کے بیچ میں رہ کے اپنی ذات کے حساب سے جو ہے اس ملک کے اندر اپنے حرکات کو اجاگر کیا, جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جیسے ممالک جو ہیں وہ بدنام ہو گئے. چلو ہم کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یورپین ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہے وہ ہے. چلو ہم کہتے ہیں اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو سعودی عربیہ لے لو. سعودی عربیہ سے اور قطر سے اور دبئی سے اور پتہ نہیں کہاں پہ جو ہے آج وہ مسلمانوں کی, جو خاص کر پاکستانیوں کی کتنی بے عزتی ہو رہی ہے اور ان کو نکالا جا رہا ہے, اور ان کی جگہ ہندو جو ہیں وہ جگہ لے رہے ہیں. مطلب ہندوؤں کا کریکٹر جو ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں بنسبت کہ ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پہ پریفر کریں. تو یہ حسن کریکٹر جو ہوتا ہے نا, کریکٹر یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ خاندانی ہوتا ہے, یہ وراثت میں ملتا ہے. اس کا کریکٹر کو جو ہے دوسرے ملک میں جا کے اپنے آپ کو امبیسڈر بنا کے اپنے ملک کی عزت اور وقار کو بلند کرنا ہر شخص, ہر قومی بندے کا فرض ہوتا ہے, جو انہوں نے نہیں کیا. اس کی وجہ سے ہمارا ملک اور ہماری قوم جو ہے وہ پورے ملک دنیا میں بدنام ہوئی ہے. سمجھے نا؟ بالکل صحیح ہے. صرف نام کو پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہ سب لوگ اپنی زندگیاں جیتے ہیں, کسی کو پاکستان کی عزت سے لینا دینا نہیں ہے. یہ صرف نعرے مارتے ہیں, اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں بس. وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو کوئی بتانے والا نہیں تھا. یہ سب جو ہیں ایک دوسرے کی پیٹھ کھرچنے والے کنجر ہیں. ان لوگوں کو ہماری طرح کوئی بتانے والا نہیں تھا, ان کو آئینہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا. اور یہ ہسٹری میں جب تک زندہ رہیں گے یہ ہماری باتیں یاد کریں گے کہ ہم نے ان کو بتایا کہ تم لوگ اصل میں کیا ہو, تمہارے کریکٹرز کیا ہے, اور پاکستان کن کی وجہ سے برباد ہوا ہے. پاکستان کی آنے والی
جنریشن کے مجرم کون ہے. تم لوگ آنے والی جنریشن کے مجرم ہو جن کے لیے تم نے اس دنیا میں نہ پاکستان کے لیے کوئی راستہ چھوڑا, نہ اس جنریشن کے فیوچر کے لیے کوئی راستہ چھوڑا, اور نہ ہی جو ہے کوئی ترقی کا راستہ چھوڑا. اب دیکھو نا کہ اب یہ حالات ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت آبادی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے. اگر یہی لوگ جو ہمارے سے پہلے, جو ہم سے پہلے جو یہاں پہ لوگ آئے تھے, اگر وہ اپنا کریکٹر صحیح رکھتے, اپنا سسٹم ٹھیک رکھتے, اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں کہ یہ دہشت گردیاں نہ کرتے, تو ہمارے ملک میں بے روزگاری کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کو مزید ویزا وغیرہ ملتا اور وہ آ کے یہاں سیٹل ہوتے اور اپنی زندگی, مطلب ہر شخص جو ہے وہ اس جس ملک میں بھی جاتا وہاں جا کے اپنے کریکٹر کے وہ بیسٹ کریکٹر اور فینٹیسٹک کریکٹر کے ساتھ زندگی گزارتا, جس کی بنا پہ اور ان کی جو رپورٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ ویزے وغیرہ بند نہ ہوتے اور ہمارے جو بے روزگار لوگ ہیں وہاں پہ, جو اچھے لوگ بھی ہیں, وہ بھی بلاک نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسا ہی. اگر میں غلطی کروں گا تو میرا پچھلے والا جو ہے اس کو کون پوچھے گا, وہ غلطی کرے گا تو اس سے پیچھے والا اس کو کون پوچھے گا. یعنی کہ اگر میں غلطی کروں گا تو میری وجہ سے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دی ہے. انہوں نے یہی کیا ہے کہ ایک مچھلی نے پورے ملکوں کو گندا کیا ہے, ہر ملک کو گندا کیا ہے. جب گندا کیا ہے تو جو اچھے لوگ ہیں جو یہاں بسنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے تھے, یا ویزوں کا جو سلسلہ تھا یا اس پہ قدم نہ لگتی, اس کے اندر اس پہ رکاوٹیں نہ آتی ہیں, آج ہمارے بے شمار پاکستانی یا مسلمان لوگ جو ہیں وہ اگر ان کا کریکٹر اچھا ہوتا تو وہ آج اور فلرش کر رہے ہوتے اور مزید جو ہے ترقی کر رہے ہوتے, اور ہمارے ملک میں جو ہے ذرائع مواد جو ہے وہ جاتا, پیسہ جاتا اور ہمارا ملک جو ہے ترقی کرتا. پرابلم تو یہ ہے کہ قوم بھی چور نکلی, اس کو چلانے والے بھی چور, نیلے پہ دیلا. یعنی نیلے پہ دل ہے کہ سارے ہی جو ہیں مطلبی اور کیا کہتے ہیں اپنی ذات میں جینے والے جو ہے, اس پتہ نہیں اس قوم میں یا اس ملک میں ایسی کون سی لت پڑ گئی ہے کہ ہر بندہ اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یعنی کیا بات, دیکھو فری آف سپیچ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ لوگ نہیں کہتے کہ ہاں کون صحیح کہہ رہا ہے, جو بات صحیح کہہ رہا ہے اس کو بھی نہیں بولتے کہ صحیح بات کہہ رہا ہے. وہ اپنی منافقت میں اپنی منافقت کے اندر کہ میرا یار, اگر میں اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا کہہ رہے تھے, دوجا جڑا ہے برا بنا دے گا, میرا رشتہ دار برا بنا دے گا, میرا دوست برا بنا دے گا. یہ جو برائی ہے ان لوگوں کے اندر, قوم کے اندر, اس کی وجہ سے حرام زادے اوپر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جو ان کو پیس رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کا جو ہے لحاظ کرتے ہیں اور کیا نام ہے منافقت سے چلتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں ہم لوگ جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. اگر ریالٹی کو اور سچائی کے اوپر یہ بات کہیں, کوئی بھی ہم نہیں, کوئی بھی بولے تو اس کو بولے. ہاں, اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں جب فیس بک کے اوپر چل رہا ہوتا ہوں, یہ بڑی حسن سننے والی بات ہے, میں فیس بک کے اوپر جب ہوتا ہوں, میرا جاننے والا نہیں بھی ہوتا, وہ میرا جاننے والا نہیں ہوتا, لیکن اس نے اچھی بات کی ہوتی ہے تو میں اس پہ کمنٹ دیتا ہوں کہ ہاں یہ بات ایسی ہے یا اس کو ایسے ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص میں جس کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں, میں کمنٹ دیتا ہوں اور کہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اچھی بات کرنے والے کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور بری بات کرنے والے کو بتانا چاہیے کہ تو غلط کہہ رہے ہیں. ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ منافق ہو چکے ہیں, وہ دوغلے ہو چکے ہیں, وہ لکھیں گے نہیں, کیونکہ اگر میں نے لکھ دیا تو میرا سنڈو, میرا بھائی, میرا کزن, وہ کہے گا اوئے یار تو نے اس کے بارے میں کیوں لکھا ہے, سمجھے نا. اب وہ اپنی پوچھل بچانے کے لیے اچھی بات کو بھی اگنور کر جاتے ہیں. یہ منافقت جب ختم ہوگی, ضلالت ختم ہوگی ہمارے لوگوں میں سے, تو ہم لوگ جو ہیں ڈیولپ کریں گے. گھر سے ہر شخص جو ہے اپنا اندر صاف کرے گا, اپنا من صاف کرے گا, اپنا جگر صاف کرے گا, اپنی روح صاف کرے گا. اور تو اگر اس کو واقعی پتہ ہے کہ بھئی مجھے جو ہے ایک دن جواب دینا ہے اللہ کے حضور, تو مجھے سچائی کے ساتھ اور برائی کو برائی کہنا, سچائی کو سچائی کہنا, تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن وہ صرف برادریوں, دوستوں, یاروں اور کولیگز کے بیچ میں کسی کی اچھائی کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتے, جس کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے, ماحول جو ہے ہمارا کلچر ہے اور ماحول ہے, وہ برباد سے برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے. میرا اتنا کہنا ہے صرف پاکستانیوں کو
جو مجرم ہے پاکستان کے، چاہے وہ بیرون ملک رہتے ہیں چاہے وہ اندرون ملک رہتے ہیں، جو آنے والی جنریشنز کی اور جو موجودہ نئی جنریشنز ہیں ان کے مجرمان ہیں، جنہوں نے اپنے کرتوت اور بدعمالی اور کالے سیاہ اعمال سے تباہی مچائی ہے ہر طرح سے، بیرون ملک بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ سر جھکا کر چلو، نظر نیچی کرو، اپنی گردن جھکا کر چلو، چھاتی ٹھونکنی چھاتی کو اندر کر کے چلو، اور اپنا آواز نیچی رکھو، کیونکہ تم لوگ معافی کے لائق نہیں ہو، تم لوگ مجرم ہو۔ معافی کے لائق ہو نہ ہو، اپنا کریکٹر صحیح کرو، جس بندے کا کریکٹر اچھا ہوگا وہ چھاتی ٹھوک کے چلے گا۔ اب دیر ہوگی، اب کریکٹر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اب کریکٹر ٹھیک کرو، کریکٹر ٹھیک کرو گے تو چھاتی ٹھوک کے چلنا ہوتا ہے نا۔ جو بیڑا غرق کر چکے ہیں اس کے اوپر یہ مرتے دم تک قبر میں بھی اور جہنم میں بھی ان کو حساب دینے ہیں۔ اب نئے لوگ جو ہیں وہ اپنا کریکٹر ٹھیک کریں تاکہ وہ یا اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ لگائیں۔ خود تو بدکاریاں کرتے رہے ہیں لیکن اپنی آنے نسلوں کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ لگائیں، کسی بھی حال میں ان کو ریالٹی کی زندگی دکھائیں، جو بدکاری اور غلاظت کی زندگی سے بچائیں۔ گردن نظر سر چکا کے چلو، کیونکہ تمہارے پاس فخر کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر ہے تو یہاں کمنٹ میں لکھ لینا، بالکل، بس تمہارے پاس فخر کرنے کو کچھ نہیں ہے پاکستانی قوم، خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسے نظر جھکا کے چلو، بس اتنا کہنا بھائی۔ نظر جھکا کے چلو، اور جن ملکوں میں رہتے ہو اس ملکوں کو اپنا سمجھ کے چلو، جہاں سے کمایا ہے، جہاں سے سب کچھ بنایا ہے، اس دھرتی کا احترام کرو، اس دھرتی سے پیار کرو، اس دھرتی کے جھنڈے سے پیار کرو، اس کے پاسپورٹ سے پیار کرو، اس کے قانون سے پیار کرو، اس کے رول ریگولیشن سے پیار کرو، اس کی کمائی ہوئی روٹی کو حلال کرو۔ ہاں، اس سے کمائی ہوئی روٹی کو حلال کرو۔ جن ملکوں میں رہتے ہو اس کے گن گاؤ، اپنے اس ملک کے گن مت گاؤ جہاں سے ٹھڈے مار کے نکالا گیا، ٹھڈے کھا کے نکلے ہیں، بے روزگار ہو کے نکلے ہیں، اور جہاں پہ آگے کمائیاں کی ہیں، اور پھر پاکستان کے جو ہے نعرے لگانے ہیں۔ لعنت ایسے لوگوں کے اوپر، لخت لعنت ہے جو کہ یہاں کما کے اپنے ملک کے جھنڈے جو ہے وہ ہلاتے ہیں۔ وہ یہ سب سے بڑی دنیا کی ٹاپ کلاس کی منافقت ہے۔ بلا دیٹس اٹ، بالکل، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ ایسی ہماری جو ہے کڑوی اور سچی باتیں آپ لوگ سنتے رہیں اور سنتے رہیں گے، ہضم کریں نہ کریں، آپ کے ہضم ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ سچی باتیں چلتی رہیں گی، یہ ڈسکشن چلتی رہے گی، یہ ریلیز ہوتی رہیں گی، اور یہ جو ہے آپ لوگوں کو سننی پڑیں گی۔ نہیں سننی نہ سنیں گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں سنیں گے تو اپنا نقصان ہے۔ ساڑھا کی جاتا ہے، اسی تے سیدھے راستے سے تہاڈوں لان دی کوشش کر رہے ہیں، سمجھائی نا؟ ولیوں، اولیاء اور صوفیوں والے کام کر رہے ہیں ہم لوگ، سیدھی سی بات ہے۔ اولیاء اور صوفی اور جو تھے نا بڑے بڑے جو علماء تھے، یا یہ ان کا کام ہوتا تھا جو صحیح پرفیکٹ اور ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے۔ جو آج کل کی قوم جو ہے اس کو سننے میں، ہضم کرنے میں جو ہے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر جو لوگ کڑواہٹ کھاتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں۔ زہر مارنے کے لیے کڑواہٹ کھانی پڑتی ہے، جب کڑواہٹ کھائیں گے تو زہر مرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اچھی اچھی ہماری باتیں سنا کریں، سمجھے نا؟ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ میں سید مصطفیٰ جمال ٹاکو فرانس سے، اور آغا حسن سید جو ہے جرمنی سے۔ تھینک یو ویری مچ، چاؤ چاؤ، بائے بائے۔